اور اسی وجہ سے خداوند متعال نے قرآن میں 2 مرتبہ منع کیا ہے غلو کرنے سے۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، پھر حکم کیا قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق۔ 2 مرتبہ قرآن میں مستقیم حکم آیا ہے کہ غلو سے پرہیز کریں۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے یہ غلو ہے کیا؟ غین لام واو، غلو غلا یغلی کے مادے سے نکلا ہوا ایک ورڈ ہے، جس کو اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو ماؤن یغلی، یعنی وہ پانی جس میں جوش آ چکا ہو، جو اپنی نارمل کیفیت سے نکل کر اور وہ ابلنا شروع کر دے، تو اسے کہا جاتا ہے ماؤن یغلی، ابلتا ہوا پانی۔ یعنی ایک نارمل جو انسان کے عقائد ہیں جو ہمیں رکھنے چاہیے، اگر اس میں بڑھاوا آ جائے اور وہ ابلنا شروع کر دے، یعنی اپنی حد سے بڑھ جائے، نکل جائے، تو اس شخص کو غالی کہا جاتا ہے، غلو کرنے والا، بڑھانے والا۔ اب یہ چیز بھی حقیقت ہے قبلہ کہ یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جو آج تک کبھی کبھی غلط جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ افراد جن کے عقائد سالم ہوتے ہیں مگر کیونکہ میرے وہ عقیدے نہیں تو میں انہیں غلو کی لاٹھی کے ساتھ ہانکنا شروع کر دیتا ہوں، اور وہ عقائد جو میں سمجھ نہیں پاتا اور جب انہیں دوسرے کے اندر دیکھتا ہوں تو کبھی اسے مقصر کہہ کے میں اس کی تذلیل کرتا ہوں، یعنی کبھی غالی کہہ کے اور کبھی مقصر کہہ کے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں متاسفانہ ایک بیماری ہو چکی ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ کون سے حدود ہیں جن کو اگر کراس کیا جائے تو ہم غلو کی وادی میں پڑ جائیں گے، وہ کون سے حدود ہیں جن کو اگر انسان پار کر دے تو وہ غلو کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ تو ان حدود 4 کو جاننا غلو کے ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ انسان اپنے عقائد کو، اپنے ذاتی افعال کو، کیونکہ یہ عقیدہ عمل پہ اثر انداز ہوتا ہے، اثر جب عمل لینا شروع کر دے عقیدے سے اور وہ عقیدہ ہی غلط ہو تو اس کا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں، اور اس کی ایک تاریخ ہے، جیسے آپ نے فرمایا غلو کی تاریخ ہے، جب سے انسان ہے تب سے یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، حب اور بغض، کیونکہ انسان کے اندر فطرتاً موجود ہے، کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی سے نفرت۔ حب کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے اگر کوئی پریکٹیکل لائف میں آ کے غالی بن جائے تو اس کی لیے بھی احادیث اور فقہی احکامات موجود ہیں کہ غالی نجس ہے یا مشرک ہے یا اس کا ہاتھ کا کھانا پینا حرام ہے۔